السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین محترم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ آج ایک نئے سبق کے ساتھ قاری محمد قمر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ جو الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کو اگر آج کے سبق میں آپ نے سمجھ لیا، یہ پوری ویڈیو دیکھ لی، تو انشاءاللہ قرآن میں جہاں بھی یہ الفاظ آئیں گے آپ کو ان کو پڑھنا اور ان کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ دین کا علم سیکھنے کے لیے چل کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے جو ہیں وہ اپنے جو ان کے پر ہیں، نورانی پر ہیں، وہ اس طالب علم، چاہے وہ جس عمر کا بھی طالب علم ہے، تو اس کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں اور یہ پروٹوکول اس کو ملتا ہے۔ تو یقیناً ہمارا جو یہ قرآن کا سبق ہوتا ہے تو ہمارے لیے بھی یہ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے پروٹوکول ہوگا۔ تو آپ نیت فرمائیں، اس نیت کے ساتھ ہی انشاءاللہ آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیے گا تو یہاں پہ قاعدہ، ٹھیک ہے، پچھلے سبق میں بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ قاعدہ کا مطلب ہوتا ہے ایک قانون ہوتا ہے، ایک لا ہوتا ہے الفاظ کو پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن کون سی ہوتی ہے؟ جس نون کے اوپر جزم آ جائے، اور نون تنوین کون سی ہوتی ہے؟ جس کے نیچے دو زیر، دو زبر، یا پھر یہ دیکھیں دو پیش آ جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں کروا دیا ہوا کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو نون تنوین بولتے ہیں، اور جس نون کے اوپر یہ دیکھیں نا جزم آ جائے، شد نہ ہو، جزم ہو، تو اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ نون ساکن۔ یہ نون ساکن ہے اور یہ جو ہے یہ نون تنوین ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو نون تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے، کیا آ جائے؟ با آ جائے، اور نون جو ساکن ہے یا نون تنوین ہے، یہ دیکھیں نا یہاں پہ یہ نون ساکن ہے، یہاں پہ میم بھی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، نون ساکن کے اوپر چھوٹا سا میم لکھا ہوگا اور اس کے بعد با آ جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ نون ساکن کے بعد یہ والا قاعدہ یہاں پہ جو ہے نا اپلائی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو اپلائی کریں، پہلے اس کو اچھی طرح سیکھ لیں، سمجھ لیں کہ با، نون ساکن، یا یہ دیکھیں نون تنوین، یہ دیکھیں نون تنوین، یہاں یہ ساری نون تنوین ہے جس کے اوپر دو پیش، دو زیر اور دو زبر ہے۔ اس کے جو ہے نا نون ساکن اور نون تنوین، اس کے اوپر چھوٹا سا میم لکھا ہوگا وہ والی نون کے اوپر، اور اس کے بعد با آ جائے گا۔ یہ کہ نا سارے الفاظ میں با آ رہا ہے، ہر جو ہے نا نون ساکن اور نون تنوین کے بعد با آ رہا ہے، اگر یہ آ جائے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نون جو ہے یہ میم میں بدل کر ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ کس میں بدل کے پڑھتے ہیں؟ میم میں، اور اس کو اقلاب بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ اقلاب۔ اور اس کو جب میم میں تبدیل کرتے ہیں تو اس کے اوپر دیکھیں نا غنہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غنہ کیسے کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو نون کو میم سے بدل کر میم میں غنہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیسے کرتے ہیں؟ آئیے آج کا سبق جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے اس کا جوڑ بنا لیں، اس کے ہجے جو ہے نا وہ بنا لیتے ہیں۔ حمزہ، اس نون کی جگہ ہم میم پڑھیں گے، حمزہ، میم، زبر، اور یہاں پہ میم کیوں پڑھا ہے؟ کیونکہ آپ کو سمجھایا کہ نون ساکن کے بعد اگر با آ جاتا ہے نا تو اس نون کو میم کے ساتھ بدل کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہاں پہ یہ جو میم لکھا ہوا ہے نا، یہ سمجھانے کے لیے، یہاں پہ اگر میم نہ بھی ہوتا، اس کے بعد با آ جاتا تو ہم پھر بھی اس کو ہی پڑھتے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک قاعدہ ہے، قانون ہے، تو اس کو سمجھ لینا آپ نے لازمی ہے تاکہ آپ کو پورے قرآن کے اندر یہ سمجھ آ جائے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ، میم، زبر، بازر، بی، بی، حمزہ، واو، پیش، او، نون یا زیر، نی، بی، اونی، ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے والے الفاظ کو دیکھیں، یہ بھی ایسے ہیں، میم، میم، زیر، میم، ٹھیک ہے۔ میم، یہ جو چھوٹا لکھا ہوا ہے اس کو ہم نے اس میم کے ساتھ ملایا ہے کیونکہ یہاں پہ نون ساکن کے بعد با آ گیا ہے، اور یہاں پہ ہم نے با
کی وجہ سے نون کو میم میں بدل کر اقلاب کیا ہے اور یہاں پہ غنہ بھی کرنا ہے. کیسے؟ جیسے یہاں پہ کیا ہے میم میم زیر میم با عین زبر با دال زیر دی میم با دی. ٹھیک ہے، آگے بھی دیکھیں میم میم زیر میم. یہ جتنے بھی اس آج کے سبق میں یہ آ رہے ہیں نا، میم کے بعد با آ رہا ہے تو یہ اقلاب ہو رہا ہے اور یہ یہاں یہ جو قاعدہ لکھا ہے یہاں پہ اپلائی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، میم میم زیر میم با یا زبر بئی میم بئی نون صاد زیر نس میم بئی نس صاد لام پیش سل با زیر بی سل بی میم بئی نس سل بی. ٹھیک ہو گیا. آگے دیکھیں با زیر بی زال میم زبر زم کیا بنا بیزم. یہاں پہ بھی دیکھیں میم ہے، نون ساکن ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں با لکھا ہوا ہے بیزم بہم. ٹھیک ہے، اب لائن نمبر 2 پہ آ جائیں. یہاں پہ بھی دیکھیں گے تو یہ دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے اوپر چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد با آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی کیا ہوگا، نون کو میم میں بدلیں گے اور یہاں پہ اقلاب کریں گے اور غنہ بھی کریں گے مم بخیل. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں یہ دیکھیں اب پیچھے تو نون تنوین تھی نون ساکن تھی، اب یہاں پہ نون تنوین آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ جو نون تنوین کے اوپر میم لکھا ہوا ہے اس کے بعد بھی یہ دیکھیں با آ گیا ہے، تو یہاں پہ بھی یہ والا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے. کیسے پڑھیں گے حمزہ حمزہ یہاں پہ جو ہے نا یہ والا یہ جو با آ رہا ہے اس میم کے بعد نون تنوین کے بعد، تو یہ جو قاعدہ ہے یہاں پہ اپلائی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا جوڑ کیسے کریں گے حمزہ زبر میم زبر ما دال میم 2 زبر دم آمدم. آگے با زبر با عین یا زیر ای باعی دال 2 زبر دن کیا بنا بعیدن آمدم بعیدن آمدم بعیدا. یہ وقف بھی کیا جا سکتا ہے ایک زبر الف کے ساتھ. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں کاف زیر کی را الف زبر کیا بنے گا را کی را. یہ جو میم ہے یہ میم اس میم کے ساتھ ملے گا کیونکہ 2 زیر ہیں تو یہاں پہ کیا ہے نون تنوین. اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ با آ گیا تو ہم کیا کریں گے اس میم کو یہ جو جس کے نیچے 2 زیر ہیں اس کی نون کی جگہ پہ میم پڑھیں گے، مطلب کہ نون تنوین کے بعد نہیں آئے گی. تو کیسے پڑھیں گے میم میم 2 زیر میم کی را میم کی را میم. ٹھیک ہے، با زبر با را زبر را زبر بارا را تا 2 زیر 3 برارتن کرام برارتن. ٹھیک ہے، اس میں یہ دونوں را جو ہیں گرین کلر میں آپ کو نظر آ رہی ہیں، سبز کلر کے اندر یہ دونوں پر ہیں کیونکہ ان کے اوپر زبر ہے. آگے دیکھیں سمیع بصیر. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی عین کے اوپر 2 پیش ہیں، نون تنوین ہے اور اس کے بعد با ہے تو اس کو میم کے ساتھ ملا کے بدل کے پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا، اقلاب کریں گے. آخری جو اس سبق کا جو ہمارے پاس یہ ورڈ ہیں، یہ جو چھوٹی سی آیت ہے بلکہ سمیع بصیر اور علیم بذات الصدور، یہ ان کو آپ سمجھ لیں. قرآن کی آیات میں سے یہ الفاظ لیے گئے ہیں تو ان کو آپ اچھی طرح پڑھیے گا. علیم من نہیں پڑھیں گے، یہاں پہ علیم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، بذات الصدور یہاں پہ گول سا سرکل ہے، یہاں پہ وقف ہو گیا تو یہ کیا ہوگا یہاں پہ وقف ہو جائے گا. ویسے صدوری تھا تو کیسے پڑھیں گے علیم بذات الصدور. ٹھیک ہے، آج کا جو سبق ہے امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی بات آپ نے پوچھنی ہے جو میرے سامعین محترم سن رہے ہیں جو سیکھ رہے ہیں
اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں لازمی جو ہے وہ رپلائی کیا کریں اور بتایا بھی کریں انشاءاللہ۔ تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کا سبق کمپلیٹ ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔